ہم مسجد میں لے کے آ گئے. جنید جمشید نے گلوکاری کو چھوڑا، پھر گانا شروع کیا، پھر چھوڑا، پھر گانا شروع کیا. کیوں؟ میں تو اس کے بہت قریب داخل ہو چکا تھا. 6 سال اس کا پیچھا کیا. 6 سال. رات کو 2 بجے وہ اسٹیج سے گا کے اترتا تھا، میری گاڑی پیچھے اس کو لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر مسجد میں لاتے، کھانا کھلاتے، چائے پلاتے اور اسے مسجد میں سلا دیتے. سو جا آرام سے، یہیں سو جا، کل پھر اس کا فنکشن ہے اور ہم نے اس کو مسجد میں سلایا ہوا ہے. اگر میں اس کو فتوے دیتا ہے تو حرام کھانا کا نام مرادہ، تو حرام روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ کس کے قریب آتا، کب قریب آتا؟ پھر عجب بات ہے، اس نے تبلیغ میں وقت دینا شروع کیا. اب اس کی کاروبار صرف گانا ہے اور کوئی اس کا کاروبار کوئی نہیں، اور کوئی کاروبار کوئی نہیں. لہذا جب وہ گانا چھوڑتا اور اس وقت تنگی آتی، پھر اس کو روٹی کی تنگی ہوتی، پھر وہ گانا شروع کر دیتا. پھر وہ تبلیغ میں آتا، پھر وہ اس کو توبہ کرتا، پھر واپس جاتا، پھر تنگی آتی، پھر وہ شروع کر دیتا. ایک دفعہ داڑھی رکھی، پھر شیو کرا دی. تو مجھے میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ اب اس بندے کو آپ نے اپنے قریب نہیں بٹھانا، یہ منافق ہے اور یہ وہ ہے، اس نے دین کو بدنام کر دیا، اس نے تبلیغ کو بدنام کر دیا. میں نے کہا اس نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو جو جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، جو تم اپنے آپ کو بہت نیک جنید بغدادی سمجھ رہے ہو. ڈرو اللہ کی پکڑ سے کہ تمہیں مردود کر دے تو تم خدائی کا دعوے کر کے بیٹھ جاؤ گے. کسی گناہگار کو گری نظر سے نہ دیکھو ورنہ اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. 4 مہینے لگا کے پھر شیو کرا دی، داڑھی صاف، اور پھر گانا شروع کر دیا. اور مجھے پتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے گاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کاروبار ہی نہیں تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے کے بعد بھی داڑھی صاف ہو گئی. تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میری ملاقات کو آؤ. کہا تمہیں خبر نہیں میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا مجھے خبر ہے. کہا میں کس منہ سے ملنے آؤں؟ میں نے کہا منہ پہ کپڑا رکھ لو، منہ چھپا کے آ جاؤ. کہنے لگا اچھا میں آتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا. تو میں نے ایک اور دوست کے ذمہ لگایا کہ اس کا ٹکٹ خرید اور اپنا بھی ٹکٹ لے اور اس کو لے کر میرے پاس آ. تو میں نے شام کو فون کیا، میں نے کہا کل آ رہے ہو؟ کہ نہیں مولا میں مصروف رہا، وہ ٹکٹ نہیں لے سکا، اب تو سیٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. میں نے کہا تیرا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے، سیٹ بھی ہو چکی. کہنے کہ مروا دیا تو نے، پھنسا لیا. اگلے دن میں نے اس کو لاہور سے ریسیو کیا، شام کی فلائٹ سے آیا. اب منہ ایسے چھپایا، ایسے کر کے چھپایا ہوا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے شیو کرائے، منہ چھپایا ہوا. میں اس کو لے کر وہاں رائے میں اپنے کمرے میں لے گیا. میں نے کہا ادھر بیٹھ جا، تو نے باہر نکلنا ہی نہیں تاکہ کوئی تمہیں تانا ہی نہ دے. اگلے دن اس کو میں اپنے ساتھ جماعت میں لے گیا. سیالکوٹ جماعت ہماری جا رہی تھی، یہ ہماری ذمہ دار جماعت جو تھی اس میں بھی چلتا تھا. تو سیالکوٹ لے گیا. سیالکوٹ سے واپسی پر اس نے لاہور آ کر پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا آج میری پکی توبہ ہے، آج کے بعد میں سے خیر بات کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس پر اتنا بڑا امتحان آیا کہ اس کو پیپسی کولا نے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش لگائی. 4.5 کروڑ روپے کہ 10 گانے گا کے دے دو اور 4.5 کروڑ روپے ہم سے لے لو اور پھر توبہ کر لینا. نال فتوا بھی دیتا پیچھے توبہ کر لو. تو اس نے ٹھوکر مار دے گا، بس اب ان راہوں پہ قدم واپس نہیں جائیں گے. 6 برس کا گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، محبت نے فتح کر لیا. اگر میں فتوے دینے پہ آتا تو آج جنید جمشید ممبر رسول پہ نہ ہوتا، سٹیج پر ہی بیٹھا ہوتا. محبت کرنا سیکھو، تبلیغ پیغام محبت ہے. یہ تو رائے کا اختلاف ہو جائے تو آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خاک تبلیغ کریں گے. تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب 4.5 کروڑ کی پیشکش ٹھکرائی ہے، جبکہ میرے گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں ماں کی دوا لے سکوں. ماں کی دوا کے 100 روپے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں نے 4.5 کروڑ کو ٹھوکر ماری ہے. خوبصورت داڑھی رکھی، پگڑی سجائی، 2 دفعہ بیرون ملکوں کا سفر ہو چکا، 3 دفعہ بیرون ملکوں کے سفر ہو چکے، 7 مہینے کے سفر، 4 مہینے کا سفر، صرف چلے کے لیے بزرگوں نے اس کو مراکش بھیجا. اللہ کے فضل سے اس نوجوان نے کس کس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. ایک دور تھا جب امت اللہ کے پیغام کو لے کے نکل رہی تھی اور ان تمام طبقات امت میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا. مارا تلمبا 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، مظفر خان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئی، اپنے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. تو ملتان بہت بڑی جگہ تھی، تو رنجیت سنگھ خود آیا ملتان، شیر سنگھ نے فتح کیا، پھر رنجیت سنگھ خود آیا اور تلمبے میں اس نے دربار کیا. وہاں ایک تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. وہاں اس نے ایک بارادری بنوائی اور ایک اس نے بازار حسن قائم کیا. 1818 میں تلمبے میں بازار حسن قائم ہوا. میں 1972 میں تبلیغ میں لگا.
چلتے چلتے اللہ نے اس سطح تک پہنچایا کہ مجھے خیال آیا کہ ان بچیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، کسی کی بیٹیاں ہیں اور کسی کی ہوس کا شکار ہیں۔ تو ایک فلمی اداکاروں کی جماعت آ گئی تلمبے میں، تو میں نے ان کو کہا کہ تم تو سب یہ ساری تمہیں جانتی ہیں، تم تو نہیں جانتے پر یہ تمہیں جانتی۔ خالد عباس ڈار تھا، جنید اور جواد وسیم تھا، یہ آئے تھے جماعت میں۔ میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو، یہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے ان کو جمع کیا، تو ایک ساتھی نے ان سے کہا میری بیٹیوں ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں، صرف ایک جملہ کہا، ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو چادر ڈالنے والے، اور تم پہلے کہاں تھے، اتنی دیر میں کیوں آئے ہو؟ اور انہیں زارو قطار ان کے آنسو۔ کون عورت ہے جو عزت بیچ کے خوش ہوتی ہے؟ مردوں کی ہوس نے اور مالداروں کی ہوس نے غریبوں کی بیٹیوں کو یہ دن دکھایا ہے۔ جب مالدار زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار بخیل بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ پائی پائی کا حساب لے گا۔ تو ان میں سے ان کی نائکا جو سب سے بڑی تھی اس نے توبہ کی۔ ایک بچی تھی دبئی ناچنے جاتی تھی، اس نے توبہ کی۔ 2 دن گزرے تو وہ دونوں میرے گاؤں آ گئیں، میرے گھر پہنچ گئیں، اور وہ بچی جو وہ دبئی ناچنے جایا کرتی تھی اس نے کہا مولانا صاحب میرے بھائیوں نے مار مار کے میرا سر لہو لہان کر دیا، میرا سر پھاڑ دیا اور میرا جسم انہوں نے نیلا کر دیا کہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، پیشہ کر تجھے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا پاک دامنی کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا مینو وڈ چھڈو، میرے ٹوٹے کر چھڈو، ہن ایک کام میں نہیں کرنا۔ تبلیغ کا کام یہاں بھی پہنچا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے جاؤ سینمے والوں کو تبلیغ کرو، اللہ نے ناچنے والوں کو پردہ دار بنا دیا۔ اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کے ساتھ منسوب نہ کرو، ختم نبوت کے ساتھ جوڑو تو تم سب تبلیغ والے بیٹھے ہو۔ عمل کرو یا نہ کرو، دعوت دو ایمان کی۔ ایمان کی بہار آنے والی ہے، یہ بہار کی آمد ہے، یہ بہار کی آمد ہے، یہ صبح کی آمد ہے۔ بعد صبا چل چکی ہے، ہدایت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہ 95% مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح صادق قریب ہے اور کفر کا جانا طے ہو چکا ہے۔ تم توبہ کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو اور ان کا دامن تھامو، اللہ کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ، اور ختم نبوت کی وجہ سے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں۔ طارق جمیل ایک انسان ہے، اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے۔ کل کو مجھے دیکھ کر چلو گے اور میری برائی دیکھ کر کہو گے تبلیغ والے ویکھ لے ایسی کیوں جے ہوندے، پھر تم تبلیغ چھوڑ جاؤ گے۔ مجھے ڈاکیا سمجھو، ڈاکیا میں ڈاکیا ہوں، ڈاکیا میں وہ TCS والا ہوں جو تمہارا پارسل لے کر آیا ہوں، اور اس پر اپنا پتہ پڑھ لو، اگر تمہارا ہے تو لے لو، تمہارا نہیں تو مجھے واپس کر دو۔ میری 2.5 گھنٹے کی بات اگر میری ہے میرے منہ پہ مار دو، اور اگر میری صرف زبان چلی ہے، میری صرف زبان کی حرکت ہے اور پیغام وہ ہے جو تمہاری بھی ضرورت ہے میری بھی، تو اسے قبول کرو، میرے عمل کو نہ پرکھو۔ میں تو اچھا بھی ہوں برا بھی ہوں، میرے اندر عیب بھی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو میری برائیوں کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ جاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ تو اگر طارق جمیل کی تبلیغ ہے تو طارق جمیل کو تولو، اور اگر محمد مصطفیٰ کی تبلیغ ہے تو پھر بن تولے نکلو۔ کبھی کوئی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتا ہے، کبھی کوئی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتا ہے، کبھی کوئی روزے دار کی بدتمیزی سے روزہ چھوڑتا ہے، کبھی کوئی دیانتدار پولیس افسر کسی بددیانت پولیس افسر کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے، کبھی کوئی دیانتدار تحصیلدار AC کلرک کسی بددیانت کلرک کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے۔ تو میں تبلیغ کیوں چھوڑ دوں؟ او جی تبلیغ والے دیکھ لیے ہم نے، یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ان کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو ختم نبوت کو کیوں نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے براہ راست تیرے ذمہ ہے تبلیغ کا کام، براہ راست تو مخاطب ہے تبلیغ کا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام پہنچا دو، پہنچا دو۔ تو اس کے پیچھے قربانیاں، میرے مدرسے کے 70 لڑکے نکلے ہیں سال کے لیے، 70 لڑکے
میرا بیٹا خود سال کے لیے نکلا ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی باپ کا حق نہیں جتایا، بیٹا یہ کام ہے، تیری سعادت ہے، کرنا چاہتا تو کر۔ 70 لڑکے سال کے لیے نکلے ہیں، اس میں شادی شدہ جوان بچے بھی ہیں، جب انہیں بچہ یاد آتا ہوگا، جب انہیں بیوی یاد آتی ہوگی، اور جب وہ آہیں بھرتے ہوں گے تو ان کی آہوں کو مل سکتا ہے گھر میں بیٹھا ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، اور ان کی دعوت سارے عالم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کی فضا کو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کی منت کرتا ہوں، بڑا مجمع دیکھ کر میں نے اپنے اوپر بھی جبر کیا ہے، حالانکہ مجھے روکتے ہیں ڈاکٹر کہ 1.5 گھنٹے سے اوپر بات نہ کیا کرو، لیکن اب تو 2.5 گھنٹے سے بھی اوپر بات ہو گئی ہے۔ صرف اتنا بڑا مجمع دیکھ کر میں نے خیانت سمجھا کہ میں اپنے اوپر اپنی جان کو بچانے کے لیے میں آپ کے سامنے جھولی نہ پھیلاؤں، میں نے پوری جھولی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ باقی کون حق ادا کر سکتا ہے دین کی بات کو پیش کرنے کا؟ 30 پارے قرآن کے ایک لفظ کو بیان کرو تو زندگی بیت جائے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو پورے دین کو اجمالی طور پر اور دین کی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ گرمی بھی شدید ہے، آپ مسلسل حوث میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اللہ خوش ہو، اللہ کی قسم اللہ خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر۔ اور یہ پسینہ معمولی نہ سمجھو، اس کے ایک ایک قطرے کو اللہ ترازو میں تولنے والا ہے، ایک ایک قطرے کو ترازو میں تولنے والا ہے۔ تمہارے پسینے کے طفیل شاید میرا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے، ورنہ یہاں بیٹھ کر اتنے مجمع سے بولنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں جب جان جا رہی ہوگی اور اس وقت مجھے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے تو پھر مجھے یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کچھ نہیں ہے، لیکن میں نقل مار رہا ہوں کہ شاید اس نقل پر بھی میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اللہ سے جڑو، اس کے سامنے سر جھکا کر، اس کے محبوب کی غلامی میں آ کر، اور ایک اللہ کے بندوں کے پیچھے پھرو، ان سے توبہ کرواؤ۔ تبلیغ کا کام جھوپڑوں سے چلا، شاہی محلات تک چلا، مسجدوں سے چلا اور بازار حسن تک پہنچا ہے، ہر طبقے تک پہنچا ہے۔ بیلجیم میں گشت ہو رہا تھا تو ایک شراب خانے میں گئے، بیلجیم کی بات بتا رہا ہوں، تو عرب شراب پی رہے تھے، ان کو دعوت دی تو کچھ تو تیار ہو گئے، ایک کو نشہ چڑھا تھا، کہنے لگا میں نہیں جاتا۔ تو ہمارے ساتھی تھے بھائی ایک عرب، وہ کہنے لگے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا تو یار بڑا پیارا نام ہے تیرا، تو بڑا اچھا مسلمان ہے۔ وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا مسلمان ہوں، تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں۔ کہا لیکن تیرا نام جو عبداللہ ہے، تیری رگوں میں عرب کا خون ہے، تو کیسے خراب ہو سکتا ہے، تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کی بات تو سن، اس پر ایسی شرمندگی ہوئی، کہنے لگا پر میرے کپڑوں پہ بھی شراب گر گئی ہے تو میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہیں کپڑے بھی دیتے ہیں۔ مسجد میں لے گئے، غسل کروایا، کپڑے پہنائے، بیان میں بٹھایا۔ اس نوجوان نے کھڑے ہو کر 10 دن لکھائے نقد، 10 دن کے لیے جماعت میں گیا، واپس آیا، وہ شراب خانہ عرب کا تھا، جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ اللہ کے واسطے ایک دفعہ 3 دن لگا لے، ایک دفعہ 3 دن لگا لے۔ اسے یہ نہیں کہا شراب بند کر دے، بس تو 3 دن لگا لے۔ اس کو 3 دن کے لیے نکالا، اس نے آ کر اپنا شراب خانہ بند کیا، پھر اس نے دوسرے کے پاؤں پکڑے۔ اس بازار میں از اول تا آخر میں یوں قدم بقدم پھرا ہوں، اس میں 9 شراب خانے ایسے بند ہو گئے۔